بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج ہم خوشگوار ازدواجی زندگی کیسے گزاری جائے اس موضوع پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلا جو رشتہ وجود میں آیا وہ میاں بیوی کا تھا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے مزید مرد و عورت زمین میں پھیلا دیے۔ عورت اور مرد یعنی میاں بیوی زندگی کی گاڑی کے دو پہیے ہیں۔ جب تک دونوں پہیے سموتھ انداز میں نہیں چلیں گے تو گاڑی پراپر وے میں نہیں چل سکتی۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ دونوں کی آپس میں کوآرڈینیشن، لیک آف کوآرڈینیشن کی وجہ سے رشتے ختم ہو جاتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے ناظرین کرام ہم بات کرتے تھے کہ امریکہ میں بہت زیادہ طلاقیں ہیں، سب سے زیادہ طلاقوں کی ریشو ہے، لیکن الا ماشاءاللہ پاکستان میں بھی یہ کام اب شروع ہو چکا ہے۔ اور اس کی مین وجہ کیا ہے؟ عدم برداشت، یعنی ہمارے اندر وہ برداشت نہیں رہی۔ اور کیا جملہ بولا جاتا ہے کہ غصے کی حالت میں طلاق دے دی گئی۔ غصے کی حالت میں ہی طلاق ہوتی ہے، نہ کہ یہ کہا جاتا ہے کہ آج موسم بڑا سہانا ہے تو میں طلاق ہی نہ دے دوں۔ تو غصے پر کنٹرول کرنا، یعنی قربان جائیں اپنے دین اسلام پر کہ جس نے ہر جگہ پہ ہمیں گائیڈ کیا ہے کہ پہلوان وہ نہیں جو کسی کو پچھاڑ دے، اصل پہلوان وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ دوسرا پوائنٹ ہے کہ اپنا دائرہ کار سمجھیں۔ والدین بھی، میاں بیوی بھی، بہن بھائی بھی اپنا دائرہ کار سمجھیں اور کسی کے معاملے میں بے جا مداخلت نہ کریں۔ تو جب ہم بے جا مداخلت کریں گے وہ رشتہ خراب ہو جائے گا۔ تو بے جا مداخلت سے ہم بچیں۔ تیسرا پوائنٹ ہے، گھر کا کوئی بھی بڑا ہے، والد کی صورت میں یا شوہر کی صورت میں، اس کو چاہیے کہ بڑے فیصلے لے، بڑا بن کر دکھائے۔ تو یہ نہیں کہ وہ خود فساد پیدا کرنے والا ہو، خود فسادی ہو، لڑائی ڈلوانے والا ہو۔ اس نے تو رشتوں کو باندھ کر رکھنا ہے، مضبوطی سے باندھ کر رکھنا ہے اور اتفاق و اتحاد گھر میں پیدا کرنا ہے۔ وہ فریز بھی آپ نے سن رکھا ہے کہ یونائٹڈ وی اسٹینڈ، ڈیوائیڈڈ وی فال۔ مضبوطی سے ہم متحد رہیں گے تو ہم کھڑے رہیں گے، نا اتفاقی سے ہم گر جائیں گے، وہ ہمارا وقار، وہ عزت نہیں رہے گی۔ وقت کے مطابق چلیں، یعنی پرانے دور کے پرانے مسائل تھے، پرانی باتیں تھیں، جدید دور کے مطابق چلیں۔ کسی کو غلط ثابت بھی کرنا ہے تو دلائل سے غلط ثابت کریں، یہ نہیں کہ اپنی مرضی کے فیصلے مسلط کیے جائیں۔ یعنی دلائل سے سمجھایا جائے تو جاہل بھی سمجھتا ہے اور عالم بھی سمجھتا ہے۔ یعنی اپنے فیصلوں کو مسلط نہ کیا جائے، بے جا مداخلت نہ کی جائے اور اپنے فیصلوں کو مسلط نہ کیا جائے۔ یہ بھی ہمارا بڑا المیہ ہے رشتوں کی تباہی کا۔ اور پھر کسی وجہ سے غصہ آ جاتا ہے، فوری فیصلہ نہ لیا جائے، پینڈنگ کر دیا جائے۔ 5 منٹ کا غصہ، 10 منٹ کا غصہ، 1 گھنٹے کا غصہ۔ عدالتوں میں بھی کوئی کیس جاتے ہیں نا تو عدالت پیشی تاریخ دیتی ہے کہ شاید ان کی آپس میں صلح صفائی ہو جائے۔ تو جب ہم گھر کی عدالت میں ایک دوسرے کو ٹائم دے دیں گے کہ بھئی تھوڑی دیر بعد فیصلہ کریں گے، 1 مہینے بعد فیصلہ کریں گے، تو پھر انشاءاللہ فیصلہ کرنے کی نوبت نہیں آئے گی اور اسی طرح وہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو مقصد ہے کہ رشتے کو نبھانا،
رشتے کو توڑنا نہیں۔ مومن جوڑنے والا ہوتا ہے ہمیشہ، توڑنے والا نہیں ہوتا۔ تو جب ایک دوسرے کو ہم اس انداز سے وقت دیں گے تو رشتے میں خود بخود استحکام پیدا ہوگا، مضبوطی پیدا ہوگی۔ تو مقصد یہی ہے کہ رشتے کو ہم مضبوط کریں۔ جتنا یہ رشتہ مضبوط ہے اسی انداز سے اس مضبوطی کو قائم و دائم رکھنا ہے۔ تو وگرنہ ایک لفظ طلاق اور پورا شرازہ بکھر کر رہ جاتا ہے، اولاد بھی رولنگ سٹون بن جاتی ہے۔ تو اولاد کی خاطر، اپنی خاطر نہ صحیح، اولاد کی خاطر بھی کوشش کریں کہ اس رشتے کو ہم نبھائیں۔ تو نیک بیوی کی کوالٹیز قرآن نے جو بیان کی ہیں، فالصالحات قانتات حافظات للغیب، یعنی نیک ہو، فرما بردار ہو، حافظات للغیب شوہر کی غیر موجودگی میں حفاظت کرنے والی ہو۔ اسی آیت کے حوالے سے سورہ نساء کی آیت نمبر 34 اور اس سے پہلے میں حوالہ دوں گا۔ کچھ دن پہلے ہمارے ایک دوست انہوں نے مجھ سے بات شیئر کی کہ میرے بیٹے کی طلاق ہو گئی ہے، اور طلاق کی وجہ کیا بنی کہ اس نے اپنی بیوی کو تھپڑ مارا، اور تھپڑ مارنے کے عوض گھر والوں نے اس کو واپس بلا لیا اور فائنلی اس کی طلاق ہو گئی۔ لیکن بعد میں اس نے کہا کہ بھئی آپ کا قصور نہیں تھا، لیکن وہ رشتہ تو ختم ہو گیا نا۔ اب اس کی وجہ کیا تھی کہ گھر میں میڈ ہے، لیکن اس شوہر نے ڈیمانڈ کی کہ جو میرا کمرہ ہے وہ تم خود دیکھ لیا کرو، گھر میں قیمتی سامان ہے، اس کمرے میں قیمتی سامان ہے، ڈاکومنٹس پڑے ہوتے ہیں، تو اس کا خیال کریں آپ، تو یہ خود کمرہ دیکھ لیا کریں۔ لیکن بیوی وہ خود ایک کمرہ دیکھنے کے لیے بھی تیار نہ تھی، تو جس کی وجہ سے فائنلی سیپریشن ہو گئی۔ تو یہ دیکھ لیں، چھوٹی سی بات اور ایک رشتہ بالکل ختم ہو کے رہ گیا۔ حالانکہ قرآن کی آیت نمبر، آپ سورۃ النساء کی آیت نمبر 34 پڑھے، اس میں بڑا واضح لکھا ہے کہ عورت کو اچھے طریقے سے سمجھاؤ، نہ سمجھ پائے تو اپنے بستروں کو علیحدہ کر دو اس سے، یعنی الگ الگ سوئیں۔ تیسری بات، اگر یہ بھی اس سے بھی بات نہ بنے تو پھر اس کو سزا دی جائے، اور ظاہری بات ہے ایسی سزا نہیں ہے کہ نشان زدہ ہو جائے۔ تو مقصد یہ نہیں میں کہہ رہا کہ اس کو تھپڑ ہی مارے جائیں، تو اگر بات سزا کی ضرورت پیش آئے تو سرزنش کی جا سکتی ہے۔ اب مسئلہ کیا ہوا کہ ہم نے قرآن کی تعلیمات کو، اسلامی تعلیمات کو پس پش ڈال دیا، ہم خود اپنے فیصلے لیتے ہیں۔ تو گھر میں اگر والد بیٹی کو تھپڑ مار دے تو بیٹی گھر چھوڑ دیتی ہے، یا بھائی کسی وجہ سے بہن کو تھپڑ مار دے تو اس پہ گھر نہیں چھوڑا جاتا، اس وجہ کو دور کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ سزا ہوئی تھی۔ تو اس لیے رشتوں کے استحکام کے لیے، مضبوطی کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے اندر کچھ نہ کچھ برداشت ہونی چاہیے، تبھی زندگی کی گاڑی آگے بڑھ سکے گی، وگرنہ وہیں پر ختم ہو جائے گی۔ اور اللہ کا عرش ہل جاتا ہے جب زمین پر ایک جوڑا علیحدہ ہو رہا ہوتا ہے، طلاق ہو رہی ہوتی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ چیزوں میں سے نماز، خوشبو، نیک عورت۔ تو ایک عورت گھر بار اپنا چھوڑ کر آتی ہے، اس کی ظاہری بات ہے میاں کو، شوہر کو بھی چاہیے کہ قدر کرے کہ ہر رشتے کو چھوڑ کر تمہاری خاطر آئی، اس کی حیا کریں، قدر کریں۔ اور جس میں حیا نہیں، چاہے وہ جو مرضی کرے، پھر اللہ کا اور اس کا ڈائریکٹ معاملہ ہے۔ تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم ایک اپنی کامیابی والی زندگی، خوشگوار ازدواجی زندگی گزار سکتے ہیں اگر ہم چاہیں، یہ ہمارے چاہنے سے ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو حقوق زوجین بطریق احسن سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔